درست بات یہ ہے کہ ہجرت سے 2 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے معراج پیش آئی۔ علامہ دمیری نے ابن الاسیر سے نقل کیا کہ پیر کی رات تھی۔ ابن منیر نے کہا ہے کہ یہ بہتر ہے۔ البحر المحیط میں ہے کہ معراج ربیع الاول کی 17 تاریخ کو پیش آئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 51 سال 9 ماہ 28 دن تھی۔ عمر رسول 51 سال 9 ماہ 28 دن ہو چکے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ معراج 27 ربیع الثانی کو ہے۔ واضح رہے کہ رجب کا کوئی قول نہیں ہے۔ جو بدعتی جشن معراج کے اس کا قول ہے ہی نہیں علماء کا، یعنی بدعتی کا مذہب سارا غلط ہے اور اس کی ساری خوشیاں زہر ہے، علماء جانتے نہیں ہیں اس کو۔ آگے سن لو، عند الجمہور ھذہ افضل اللیالی، جمہور کے نزدیک شب معراج بہترین رات ہے، حتی لیلۃ القدر مطلقاً، لیلۃ القدر سے بھی بڑی ہے۔ لأنها افضل بالنسبة الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت کی رات ہے۔ ولیلۃ القدر افضل بالنسبة الى امتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج کی رات پیغمبر کی طرف منسوب ہے، پیغمبر بڑے ہیں، اور لیلۃ القدر امت کے لیے ہے، اس لیے لیلۃ القدر سے بڑی رات معراج ہے۔ پھر تو بریلویوں کو ناچنا چاہیے۔ آگے سن لو، نعم، روح المانی ہے، نعم لم یشرع التعبد فیہا، سنو معراج کی رات کی کوئی عبادت نہیں ہے، عبادت نہیں ہے۔ نعم لم یشرع التعبد فیہا، یہ اور بات ہے کہ شب معراج میں کوئی مخصوص عبادت نہیں۔ والتعبد فی لیلۃ القدر مشروع الی یوم القیامہ، اور عبادت کرنا لیلۃ القدر میں ثابت ہے قیامت تک کے لیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اسراء کا منکر قطعی کافر ہے، کیونکہ وہ نص قطعی سے ثابت ہے، اور معراج کا منکر وہ ضال مضل ہے۔ 30 صحابہ رسول سے معراج جسمن یقظتاً نقل ہے، اور اعراج کا منکر وہ مختی ہے، مختی۔ 3 حصوں کا سفر ہے، بیت اللہ سے بیت المقدس تک اسراء، بیت المقدس سے الی 7 سماوات معراج، ومنہ الی الملأ الاعلی اعراج۔ معراج میں آپ کو 50 نمازیں دی گئی تھی جو گٹ گٹ کے 5 ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی سفارش سے، اور معراج میں آپ نے ملاقاتیں کی، جنت و جہنم کے حالات دیکھے، حقوق اور دماء کی معافی دی گئی۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی تھی حضرت موسیٰ کو کتاب، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي اسرائیل، اور بنایا تھا ہم نے ان کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، مت بناؤ میرے سوا کسی کو وکیل۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، یہ اولاد ہے ان لوگوں کی جن کو ہم سوار کر چکے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے۔ سوال یہ ہے کہ معراج سے اس کا کیا تعلق ہے؟ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، حضرت موسیٰ کا یہ معجزہ تھا۔
تو تساوی فی الاعجاز ہے. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، مت بناؤ میرے سوا کوئی کارساز وکیل. امام ابو حنیفہ کی فقہ میں ہے کہ وکیل موکل کے خلاف فیصلہ کر سکتے، اور ائمہ نہیں مانتے. امام کہتے دیکھو اللہ فرماتے اس کو وکیل مت بناؤ. گویا کہ وکیل پورا اختیار والا ہوتا ہے. وکیل بھی عجیب و غریب ہوتا ہے. ایک وکیل نے کیس لڑا، کلائنٹ نے فون کیا کہ آج تاریخ تھی، کیا ہو گیا؟ کہا فیصلہ ہو گیا. کہا فیصلہ یہ ہوا کہ میں جیت گیا. وکیل نے کہا. تو کلائنٹ نے سمجھا کہ جب یہ جیتا ہے اور میرا کیس لڑ رہا ہے تو میرا کیس میرے حق میں ہو گیا. تو وہ جلدی بقیہ فیس اور مٹھائی لے کے آئے. وکیل صاحب نے پیسے گن کے جیب میں ڈالے اور مٹھائی اپنے دراز میں اتاری. تو اس نے پوچھا کاغذات دیکھ سکتا ہوں؟ کہا ہاں پورا فائل لے لو. اس نے جو دیکھا تو اس میں تک شکست ہے. یہ عجیب وکیل ہے. یہ کیا کیا وکیل صاحب نے کہا میں نے کہا کہ میں جیتا ہوں، یعنی میرا بقیہ فیس اور مٹھائی دے دو. ہارے آپ تو ہارتے رہے، میرا کیا ہے تعلق ہے؟ میں تو جیت گیا، میں جتنا فیس کہا تھا وہ سب مل گیا. ایک چھوٹا سا وکیل ہے نیو کراچی، ہمارا کیس کیا ہے. یعنی دو کا پاس کتنے ہوتے ہیں؟ یہاں گیٹ پر کاغذ دے دیا کہ مفتی صاحب سے کہے کہ بقیہ پیسے دے اور کام ہو گیا مبارک. وہ کاغذ ہم نے دکھایا اس میں کچھ بھی نہیں، جھوٹ بالکل. یہ وکلا بالکذب ہے. ویسے بالکذب یہ سب اولادیں ہیں ان لوگوں کی جن کو ہم سوار کر چکے تھے حضرت نوح کے ساتھ. انہ کان عبدا شکورا، وہ بے شک بڑے شکر گزار بندے تھے. عبد شکور، عبد الشکور دین پور، علم سے بھرپور. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، اور ہم نے فیصلہ کیا تھا اسرائیلیوں کے خلاف کتاب میں، لتفسدن فی الارض مرتین، کہ تم فساد کرو گے زمین میں 2 بار، ولتعلن علوا کبیرا، اور تم سرکشی کرو گے سرکشی بڑھ کر. فاذا جاء وعد اولاہما، جب آ جائے گا پہلا وعدہ، بعثنا علیکم عبادا لنا، بھیج دیں گے ہم تم پر اپنے بندے. یہ نسبت ہے، تشریفی نہیں ہے. اولی باس شدید، سخت جنگجو. فجاسو خلال الدیار، وہ گھس جائیں گے شہروں کے وسط میں. وکان وعدا مفعولا، یہ وعدہ ہو کے رہے گا. ابن عباس اور قتادہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ جب بنی اسرائیل نافرمان ہوئے تو جالوت مسلط ہوا اور اس نے ان کو تس نس کیا، بیت المقدس بھی چھینا. ابن ابی حاتم نے بھی تفسیر میں نقل کی. ثم رددنا لکم الکرہ، ثم رددنا لکم الکرہ، پھر ہم نے تم کو نوبت دی علیہم ان پر. وامددناکم باموال وبنین، اور مدد کی ہم نے تمہاری مال و بیٹے دے کر. وجعلناکم اکثر نفیرا، بڑھا دی تمہاری نفری. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا پڑھو گے، احسن العلوم میں پڑھو گے، اپنے لیے پڑھو گے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم سوتے رہو، ٹیک لگا کے بیٹھو، آپس میں باتیں کرو، فَلَهَا، تم ہی برباد ہوں گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آ جائے گا دوسرا وعدہ، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، کہ بگاڑ کے رکھ دے تمہارے چہرے. بخت نصر مسلط ہوا. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، تاکہ داخل ہو جائیں مسجد میں. كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے یہ داخل ہو چکے تھے پہلی بار. وَيُتَبِّرُوا مَا لَهُ تَدْبِيرًا، اور یہ بیخ بنیاد نکال دیں گے جیسے نکال چکے تھے پہلے سرکشی کر کے. تدبیر ہلاکت کو کہتے ہیں. تبرہ ہلاکہ، تبرہ کے معنی ہلاکہ.